السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات آپ سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مزید آگے کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی بات کریں تو آپ سرخ و سفید تھے، سر مناسب تھا، اس میں کبھی تیل نہیں لگایا، ہمیشہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، بال ان کے سر کے ہمیشہ بکھرے رہتے تھے، اپنے لیے کبھی گھر نہیں بنایا، نہ کبھی زر و جواہر سے دلچسپی لی، نہ نئے کپڑوں کے شوقین تھے، وہ صرف ایک دن کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات آتی تھی تو اپنے پیر صاف کر کے وضو کے بعد مصلی پر چلے جاتے تھے اور صبح تک اسی پر رہتے تھے۔ بے پناہ زہد کے مالک تھے اور آخرت کی ہمیشہ فکر میں رہتے تھے۔ سیاحت سے بڑی دلچسپی تھی اور خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزات سے متصف کیا تھا۔ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا کو بینائی دے دیا کرتے تھے۔ خدا نے ان کو یہ طاقت اور صلاحیت بھی دی تھی کہ وہ ان چیزوں کے نام بتا دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ آپ سطح آب پر اس طرح چلتے تھے جس طرح لوگ زمین پر چلتے ہیں۔ حضرت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو شب معراج دیکھا ہے۔ وہ میانہ قد تھے اور ان کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور ان کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسل ابراہیم میں ہونے کا مسئلہ قرآن مجید نے واضح طور پر حل کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ باپ کے بجائے ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ ذریت ابراہیم میں شامل ہیں، یعنی سلسلہ نسب ماں کی طرف سے قائم ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو نبی تھے، جس کا قرآن مجید نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، البتہ ان کو درجہ رسالت بعد میں ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال کی عمر میں رسول ہو گئے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ 7 سال کی عمر میں رسول ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تولید میں جس طرح انفرادیت ہے، اسی طرح ان کے کمالات کے اظہار میں بھی انفرادیت پائی جاتی ہے۔ یوں تو تمام انبیاء کمالات سے بھرپور ہوتے تھے اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا تھا جس سے دنیا حیران رہ جاتی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کے معجزات ان کے بچپن سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ وہ بطن مادر میں بولے تھے، پیدائش کے بعد بولے تھے، کمسنی میں اظہار کمالات کیا تھا۔ امام سالبی اور علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچیں اور وہاں ایک دہقان کے گھر پر قیام کیا تو ابھی چند ہی دن قیام کے گزرے تھے کہ ایک شب میں ان کے گھر چوری ہو گئی اور ساری دولت غائب ہو گئی۔ میزبان اس واقعے سے بے حد مضطرب اور پریشان تھا اور اس کے دل میں ان تمام فقراء اور مساکین کی طرف سے شکوک پیدا ہو گئے جو اس کے گھر میں مقیم تھے، یعنی چور نے چوری کی اور مشکوک سب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت مریم کو بڑا دکھ ہوا اور وہ خاموش رہنے لگیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے خاموشی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، اس کی چوری سے مجھے تردد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مادر گرامی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ فرمائیں تو میں ابھی چور کو پکڑوا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، اس کی وضاحت تو بہت ضروری ہے کہ چور کون ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سب مشکوک ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مادر گرامی، مالک سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو جو یہاں رہتے ہیں ایک جگہ پر جمع کرے، میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت مریم نے صاحب خانہ سے کہا کہ تم سب کو ایک جگہ جمع کر دو۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عیسیٰ نے اس فقیر سے جو اندھا تھا کہا کہ اس دوسرے فقیر کو جو اپاہج اور زمین گیر ہے اپنے کندھے پر اٹھا لے اور اس مقام تک لے جا جس جگہ سے چوری ہوئی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو کمزور ہوں، اسے اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تو کل کیسے قوت دار بن گیا تھا کہ اسے اٹھا کر چوری کے لیے لے گیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے اندھے کو مارنا شروع کیا اور کہہ دیا کہ اسے اٹھا کر اس جگہ تک لے چل جس جگہ چوری کے لیے گیا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھا اور اسے اٹھا کر اس جگہ لے گیا جس جگہ چوری کے لیے گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے دہقان سے فرمایا کہ یہی دونوں چور ہیں، اندھے نے اپاہج کی مدد کی تھی اور چوری ہوئی تھی۔
یہ حال دیکھ کر اندھے اور لولے نے کہا خدا کی قسم یہ بالکل صحیح ہے، چوری ہم ہی دونوں نے کی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے دہقان کا سارا مال لا کر واپس کیا۔ پھر دہقان نے حضرت مریم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اس سارے مال کا نصف آپ لے لیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دنیا میں مال لینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا تو اپنے فرزند کو دے دیجئے۔ حضرت مریم نے فرمایا وہ تو مجھ سے زیادہ شان اور عزت والا ہے، وہ کبھی نہیں لے سکتا۔ اس واقعے کو ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ دہقان نے اپنے لڑکے کی شادی رچا دی اور 2 ماہ تک خوب کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب کام اختتام پر پہنچ گیا اور گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا، حتیٰ کہ پانی بھی نہ رہا، تو شام سے ایک اور گروہ آ گیا۔ انہیں دیکھ کر دہقان حیران ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ گھر میں پانی بالکل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان گڑھوں اور مٹکوں کے پاس گئے جو خالی پڑے تھے، ان کے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہ سب پانی سے بھر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہم نواؤں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز آئی ہے اور سب نے کھایا ہے، تمہارے لیے وہ کچھ تھوڑی رکھی ہوئی ہے، تم جاؤ اسے حاصل کر لو۔ وہ لڑکے دوڑ کر گھر جاتے تھے اور ماں باپ سے اپنی چیز مانگتے تھے۔ ان کے والدین نے ایک دن ان سے پوچھا کہ تمہیں کون بتاتا ہے کہ گھر میں کیا کھایا گیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم ہم کو بتاتے ہیں کہ گھر میں کیا پکا ہے اور گھر والے کیا کھا رہے ہیں یا کیا کھایا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہیں کہ ہر پوشیدہ چیز کو بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ان سے ملنے سے روک دیا۔ ایک دن سب بچے ایک مکان میں جمع ہو کر کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان پر جا پہنچے اور مالک مکان سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ گھر میں کون لوگ ہیں؟ کہا کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا سور کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اب یہ سب سور ہیں۔ چنانچہ وہ سب سور ہی کی شکل میں ہو گئے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لڑکوں کے پاس کھڑے تھے، اتنے میں لڑکوں میں لڑائی ہو گئی۔ ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ اسی جگہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد لڑکوں نے اس مقتول کو حضرت عیسیٰ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ اتنے میں مقتول کے اعزا آ گئے اور وہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے قاضی شہر کے پاس لے گئے۔ قاضی نے پوچھا کہ اسے تم نے قتل کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے نہیں قتل کیا۔ قاضی نے کہا کہ حالات اور آثار سے واضح ہوتا ہے کہ قاتل تم ہی ہو، لہٰذا تم کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں، مگر اگر تم کہہ رہے ہو کہ سزا دی جائے گی، اچھا اس مقتول کو لاؤ، میں اس سے پوچھوں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے اور کون اس کا قاتل ہے۔ قاضی نے کہا وہ تو مر چکا ہے، تم مردے سے کیسے پوچھو گے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب کہ میں کیسے پوچھوں گا؟ تم مقتول کو یہاں منگواؤ تو صحیح۔ چنانچہ لوگ گئے اور مقتول کو اٹھا کے لے آئے۔ جب اسے لے آیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دست دعا بارگاہ احدیت میں بلند کیے تو وہ فوراً زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تیرا قاتل کون تھا؟ اس نے اس کا نام لے دیا۔ ایک شخص نے اس مقتول سے پوچھا کہ یہ شخص جو میرے پاس کھڑا ہے کون ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ بن مریم۔ یہ کہنے کے فوراً بعد وہ زمین پر گرا اور پھر مر گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ اپنی ماں کے پاس جانے لگے تو خلق کثیر ان کے پیچھے تھی۔ حضرت مریم نے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس قسم کے کرامات نہ ظاہر کرو، مگر تم نہ مانے۔ انہوں نے عرض کی مادر گرامی اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ مجھے پھانسی دے دیتے، کیونکہ اس کے قتل کا الزام مجھ پر ہی لگایا گیا تھا۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ حبیب نجار کے ہمراہ بیت المقدس سے بادشاہ وقت ہردوس کے خوف سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے، اور خدا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہردوس زندہ ہے واپس مت آنا، اور جب وہ مر جائے تو واپس آنا۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 12 سال گزر گئے اور مدت ہجرت بھی 12 سال ہو گئی تو خداوند عالم نے ہردوس کو موت دے دی اور حضرت مریم کو مطلع کر دیا کہ وہ بادشاہ مر گیا ہے، لہٰذا تم اپنے وطن واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ سمیت حبیب نجار کے ہمراہ مصر سے اپنے وطن آ گئیں اور کوہ خلیل کے ایک قریے میں قیام پذیر ہوئیں جس کو ناصرہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو بھی نصارہ کہتے ہیں۔
حضرت مریم اور عیسیٰ کے وطن پہنچنے کے بعد یہ دونوں ایک دن کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قریہ پڑا جہاں یہ دونوں ٹھہر گئے اور ایک شخص کے مہمان ہوئے۔ اس علاقے کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ایک دن حضرت مریم اپنے میزبان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں اس کا خاوند گھر آیا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ نظر آیا۔ حضرت مریم نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرا خاوند رنجیدہ کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں کے ظالم بادشاہ کا اصول ہے کہ وہ خود اور اس کے سارے لشکر کے تمام افراد ایک ایک آدمی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ کل ان سب کو کھانا کھلانے کی ہماری باری ہے اور ہمارے گھر میں اس کے شایان شان کوئی کھانا موجود نہیں۔ میرا شوہر سخت حیران ہے کہ ہم کل کھانا وغیرہ کس طرح کھلائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے کہہ دو کہ وہ گھبرائے نہیں، اس نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے اور ہماری مہمان نوازی میں بڑی دلچسپی لی ہے، لہٰذا میں اپنے فرزند عیسیٰ سے کہہ دوں گی، وہ دعا کر دیں گے اور سارا بندوبست ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند کو مطمئن کر دیا اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس عورت سے کہہ دیں کہ وہ اپنے تمام بڑے بڑے برتن پانی سے بھر دے اور ہمیں بھرنے کے بعد بتا دے۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت سے کہہ دیا اور اس نے صبح کو سارے برتن پانی سے بھر دیے اور حضرت عیسیٰ کو بھی بتا دیا کہ میں نے تمام برتنوں کو پانی سے بھر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور تمام دیگوں کا پانی مختلف قسم کے لذیذ کھانوں سے بھر گیا، اور کھانا بھی ایسا کہ اہل دنیا نے کبھی اس قسم کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب بادشاہ اور اس کے لشکر نے کھانا کھایا تو سب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کھانا کس نے پکایا ہے؟ اس نے کہا، مجھے ہرگز یقین نہیں کہ یہ کھانا اور مشروب یہیں کا ہے، تو صحیح بتا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مہمان ٹھہرا ہوا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس نے دیگ میں پانی بھروا کر دعا کی تھی اور سارے کھانے تیار ہو گئے تھے اور یہ مشروب بھی اسی کے ذریعے سے تیار ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ میرا ولی عہد جس کو میں بے حد چاہتا تھا وہ چند دن ہوئے فوت ہو گیا۔ اگر یہ شخص اتنا نیک ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس سے دعا کرا دے کہ میرا فرزند زندہ ہو جائے تاکہ میں اسے اپنا ولی عہد بنا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عیسیٰ سے ملنے کی خواہش کی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے گا تو اس ملک میں شدید فساد پیدا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ فساد کی پرواہ نہ کریں اور اسے زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے مجبور ہی کرتا ہے تو میں ایسا کر دوں گا، لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ مجھے فوراً یہاں سے چلے جانے کی اجازت ہوگی، میں بلا تاخیر اس کے زندہ ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اس کو زندہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ اپنی ماں کو لے کر اس ملک سے باہر چلے گئے۔ جب اس بادشاہ کے لوگوں کو اس کے فرزند کی زندگی کا پتہ چلا تو وہ مسلح ہو کر بادشاہ کے اوپر پھٹ پڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا اور کہا کہ اب تک تو ہم سب کو کھاتا رہا، اب اپنے بیٹے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے، ہم ایسا ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ مورخین کے مطابق ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رنگریز کے سپرد کیا کہ رنگ سازی سکھائے۔ رنگریز کے پاس بہت سے کپڑے رنگنے کے لیے جمع تھے۔ اسے ایک کام درپیش ہو گیا اور وہ حضرت عیسیٰ کو یہ بتا کر چلا گیا کہ فلاں فلاں کپڑے جن کے دھاگے جس رنگ کے ہیں میں نے رنگ دیے ہیں، انہی رنگوں میں رنگنا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ہر کپڑے کو الگ الگ رنگ میں رنگتے، ان سب کپڑوں کو اٹھا کر ایک ہی رنگ کے دیگ میں ڈال دیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ کے دیگ میں پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا اور کہا کہ تم نے تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے جن رنگوں میں رنگنے کے لیے ہمیں کپڑے دیے تھے اب ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ تم نے سارے کپڑے ایک ہی رنگ کے دیگ میں ڈال دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراتے کیوں ہو؟ تم نے جس کے کپڑے جن رنگوں میں رنگنے کا وعدہ کیا ہے ان کے کپڑے انہی رنگوں میں رنگے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اگر تم کو یقین نہیں ہے تو اس برتن کے پاس چلو جس میں سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں ایک رنگ کا رنگ گھلا ہوا ہے۔ چنانچہ سب لوگ دیکھ کے قریب گئے۔ حضرت عیسیٰ رنگ پوچھتے جاتے تھے اور اسی رنگ کا کپڑا اسی ایک برتن سے نکالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے رنگوں کے کپڑے ایک ہی رنگ کی دیگ سے نکال دیے۔ یہ دیکھ کر رنگریز یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں ایمان لے آیا، اور ایک روایت کے مطابق رنگریز کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔
حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ 6 جاندار جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے ان میں ایک چمگادڑ بھی ہے جسے حضرت عیسیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ امام سالبی کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے صرف ایک چمگادڑ ہی نہیں بنایا تھا بلکہ بہت سے طائر مٹی سے بنائے تھے۔ چمگادڑ کا ذکر صرف اس کی خلقی ندرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عورتوں کی طرح سے خائز ہوتا ہے، اس کے دانت ہوتے ہیں اور وہ بچہ دیتا ہے اور اس کے کان بھی باہر ہوتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس جانور کے کان باہر ہوں وہ بچہ دے گا اور جس کے کان اندر ہوں وہ انڈا دے گا۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے شمار مردے زندہ کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جن لوگوں کو زندہ کیا وہ 4 تھے۔ پہلا ان کا دوست تھا جس کا نام آزر تھا اور اس سے تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی تھی، لیکن اتفاقاً کئی دن ہو گئے کہ اس سے ملاقات نہ ہوئی تو وہ اس کے مکان پر گئے اور اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کی بہن نے کہا کہ وہ تو وفات پا گیا ہے اور اس کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اظہار افسوس کے بعد کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہو جائے؟ اس نے عرض کی ضرور چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اس کی قبر کھدوا دی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، پالنے والے تو نے مجھے تبلیغ دین کے لیے بھیجا اور مبعوث کیا ہے اور مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ خداوندہ میری گزارش ہے کہ آزر کو زندہ کر دے۔ ان کے اس عرض کرنے کے بعد آزر قبر سے زندہ ہو کر نکل آیا اور 20 سال کے عرصے تک زندہ رہا۔ اس کی شادی ہوئی اور وہ صاحب اولاد ہوا۔ دوسرا شخص جو زندہ کیا اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ایک گروہ کا گزر ہوا جو ایک میت کو اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بیوہ عورت کا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو کہے تو میں اسے زندہ کر دوں؟ اس نے کہا حضور ضرور زندہ کریں۔ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اور وہ زندہ ہو کر تابوت سے نیچے کود پڑا اور فوراً کپڑے پہن کر اپنے گھر چلا گیا۔ تیسرا ایک دختر اشار تھی۔ لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ اسے زندہ کر دیجئے، یہ کل فوت ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ چوتھا پسر نوح سام، ان کو اسم اعظم الہی سے زندہ کیا۔ حضرت سام قبر سے باہر نکلے، ان کے سر کے آدھے بال سفید تھے۔ حضرت سام نے زندہ ہو کر کہا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے خدا کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے اور آپ زندہ ہو گئے ہیں۔ بروایت علامہ مجلسی سام 500 برس تک دنیا میں زندہ رہے تھے اور ان کے بال سفید نہ ہوئے تھے، مگر اس وقت اس ہول سے کہ شاید قیامت آ گئی ہے ان کے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب مر جاؤ۔ حضرت سام نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ مرنا پسند کرتا ہوں کہ خدا سکرات الموت سے پناہ میں رکھے۔ الغرض حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور وہ پھر رحمت الہی سے انتقال فرما گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ سام بن نوح کو زندہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیجئے جو طوفان نوح میں موجود رہا ہو اور اس نے بچشم خود طوفان کو دیکھا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے حضرت سام کو زندہ کیا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ نے ایک مقام سے مٹی اٹھائی اور اسے سونگ کر کہا کہ یہ قبر سام کی مٹی ہے اور ان کی قبر اسی جگہ ہے۔ پھر انہوں نے اس ٹیلے پر ڈنڈا مارا اور کہا کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ سنتے ہی حضرت سام بن نوح قبر سے نکل آئے اور انہوں نے طوفان نوح کا سارا واقعہ لوگوں سے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر کو بھی حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک گروہ نے خواہش کی کہ عزیر کو زندہ کریں۔ حضرت عیسیٰ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نہر کے اندر ہیں اور ان کی میت پتھر کے تابوت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی دور کرو تو میں زندہ کر دوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے پانی دور کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی زندہ کر کے تابوت سے نکالا۔ ان کا جسم بالکل سالم تھا کیونکہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر ان کی قبر میں پہنچا دیا اور وہ مثل سابق پھر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ حال دیکھ کر بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان بھی لے آئے۔ مورخین کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بڑا زور تھا، اس لیے خدا نے انہیں مردوں کے زندہ کرنے اور مادر ذات نابینا کو بینا بنانے اور مبروز کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ عظیم الشان حکیم بھی تھے اور ہر مرض کا علاج کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کونان کا ایک فرزند تھا جو اپاہج تھا۔ اس کی بیوی ایک دن اسے حضرت عیسیٰ کے پاس لائی اور ان سے درخواست کی کہ اسے تندرست کر دیجیے۔
انہوں نے فرمایا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور انہی کا علاج کرتا ہوں، تو چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے اس لیے میں تیری یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اے نبی خدا، دنیا کا دستور ہے کہ جب امیروں کے دسترخوان جھاڑے جاتے ہیں تو اس سے کتے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر اپنی بھوک کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کریم ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں خدا کی مخلوق ہوں۔ خدارا آپ مجھے بے مراد واپس نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھہر جا، میں اپنے مالک سے اجازت لے لوں۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کی اور اجازت ملنے پر اس کا علاج کر دیا اور وہ اپنے فرزند کے تندرست ہو جانے سے خوش ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بھائی عیسیٰ ایک شہر سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص اور اس کی بیوی میں تکرار ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مرد سے پوچھا کہ تم دونوں میں جھگڑا کیا ہے اور تم آپس میں کیوں تکرار کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ حضور، یہ میری بیوی ہے اور صالحہ بھی ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا اور اس کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ ناپسند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا چہرہ بے رونق ہے، اس میں کوئی جاذبیت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے عورت کو بلا کر اس سے کہا کہ تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کر، کیونکہ شکم پری کی حالت میں جب غذا جوش کھاتی ہے تو اس کے اثرات غذا کی زیادتی کی وجہ سے باہر نمودار ہوتے ہیں اور چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کی بات پر عمل کیا اور اپنے شوہر کی محبوب بن گئی۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر ایک دوسرے شہر پہنچے۔ وہاں لوگوں نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ ہمارے درختوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور ان کی جڑوں کو خراب اور پھلوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جب درخت لگاتے ہو تو پہلے مٹی پر پانی ڈالتے ہو، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ جب درخت لگاؤ تو پہلے گڑھے میں پانی ڈالو، پھر مٹی ڈال کر اسے نصب کرو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور پودوں اور پھلوں کے کیڑوں سے محفوظ ہو گئے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عیسیٰ ایک اور شہر گئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے دانت گر گئے ہیں اور ان کے چہرے پھولے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے حضرت سے شکایت کی اور اپنی پریشانی ظاہر کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ سوتے وقت دانتوں کو ایک دوسرے پر دبا کر سوتے ہو، جس کی وجہ سے وہ سانس جو اندر جاتی ہے جب منہ سے نکلنا چاہتی ہے تو منہ کے بند ہونے کی وجہ سے وہ دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے، اسی وجہ سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ کی اور مرض سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے جہاں کے لوگ مرے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں گھروں اور سڑکوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ جب ان کا یہ حال آپ نے مشاہدہ فرمایا تو بولے یہ لوگ عذاب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اپنی موت سے مرے ہوتے تو لا محالہ ایک دوسرے کو دفن کیے ہوتے اور ایسا نہ ہوتا کہ سب کے سب زمین پر سڑتے گلتے۔ یہ سن کر ان کے اصحاب نے عرض کی کہ حضور، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ کیسے اور کس طرح فوت ہوئے ہیں اور ان کے ہلاک ہونے کا سبب کیا تھا۔ اس وقت خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم ان کو آواز دو، یہ تم کو خود اپنی سرگزشت سے آگاہ کریں گے۔ حضرت نے ان کو آواز دی تو ان میں سے ایک مردے نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لبیک کے جواب میں سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا کیا قصہ اور واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے نبی خدا، ہم سب شام تک بالکل خیر و عافیت سے تھے، رات ہوتے ہی ایک دم حاویہ میں پہنچا دیے گئے، جو جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہے، اور اس میں آگ کے دریا ہیں اور دریا میں آگ کے پہاڑ ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا محبت دنیا اور عبادت طاغوت، یعنی اہل باطل کی اطاعت کے سبب سے یہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کس حد تک پہنچی تھی؟ کہا ماں کے دل میں بچے کی محبت کی طرح کہ اس کی جانب جب بچہ رخ کرتا ہے ماں شاد ہو جاتی ہے اور جب اس سے منہ پھیر لیتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ عبادت طاغوت تمہارے دلوں میں کس حد تک تھی؟ اس نے کہا کہ اہل باطل جس باطل امر کا ہم کو حکم دیتے تھے ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے لوگوں میں سے صرف تو ہی مجھ سے ہم کلام کیوں ہے؟ کوئی دوسرا کیوں نہیں بولتا؟ میں نے تو سب کو آواز دی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ان سب کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوئی ہے اور ان پر سخت ترین فرشتے مسلط ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ اے نبی خدا، عذاب میں بھی مبتلا ہوں، لیکن ان کی جیسی حالت میری نہیں ہے۔
میں ان لوگوں کے ساتھ تو ضرور رہتا تھا لیکن ان کی بد عملیوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، اس لیے میرے منہ میں لگام نہیں ہے اور میں اپنے بالوں میں جہنم کے کنارے لٹکا ہوا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ جہنم میں نہ گر جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے رخصت کیا اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا عین زیرکی ہے اور کھنڈروں میں سونا اور جو کی روٹی کھانا دین کی سلامتی اور بڑی نیکی ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے روح اللہ، ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں اور کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم عالموں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو جس کے دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہو اور تمہارے دل عبادت خدا کی طرف مائل ہوں، اور جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جن کے کردار اور عمل سے آخرت کی طرف میلان پیدا ہو۔ محترم ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مزید حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔